اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ ولہا ثلاثۃ معان احدھا ما لا یعقل غیر الزمان ما تضمن معنی شرط ومنہ الآیۃ ولہذا فسرت بقولی من آیۃ الثانی الزمان والشرط الثالث الاستفہام۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، آج بحث ہماری مہما کے معانی کے بارے میں ہے۔ تو عرض خدمت ہے کہ مہما کے تین معنی ہیں، مہما کے تین معنی بیان ہوئے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ یہ جو مہما ہے یہ غیر ذوی العقول کے لیے ہے، چیز ہے، ما کا معنی چیز ہے، غیر ذوی العقول کے لیے ہے، غیر زمان کے لیے ہے، اور اس میں شرط کا معنی پایا جا رہا ہے۔ توجہ فرمائیے، پہلا معنی مہما کا پہلا معنی یہ ہے کہ یہ بے معنی چیز ہے، غیر ذوی العقول کے لیے، غیر زمانی، اور اس میں شرط کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی اس میں یہ چیزیں آ گئیں۔ وہ چیز عاقل نہیں ہے، وہ چیز مہما سے مراد جو وہ چیز ہے وہ عاقل نہیں ہے، ثانیاً وہ زمانی بھی نہیں ہے، تیسری یہ ہے کہ اس کے اندر شرط کا معنی پایا جا رہا ہے۔ پس پہلا معنی کیا ہوا مہما کا؟ ایک چیز ہے معنی، غیر ذوی العقول، غیر زمانی، اور اس میں شرط کا معنی ہے۔ تو اسی میں بتایا آپ کو کہ پہلے تو وہ چیز جو ہے وہ غیر عاقل ہے، عاقل نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ زمانی نہیں ہے، اس میں زمانہ نہیں ہے۔ تیسری جو ہے اس میں شرط کا معنی جو ہے وہ پایا جا رہا ہے۔ لہذا یہ مہما جو بے معنی شے ہے اور غیر ذوی العقول کے لیے غیر زمانی شرط کا معنی، اس کی مثال یہی آیہ مجیدہ ہے، یہی آیا ہے، وہ نہیں پڑھی تھی مہما تاتینا بہی من آیاتن، مہما سے مراد آیت لیا تھا، اور آپ جانتے ہیں آیا جو ہے غیر صاحب عقل، غیر زمان کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جناب علی ایک مطلب یہ ہم نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ دوسرا جو مہما کا معنی ہے وہ زمان اور شرط ہے۔ مہما کا دوسرا معنی شرطیہ زمانیہ ہے، یعنی مہما کا معنی شرطیہ زمانیہ ہے، جس کی مثال یہ ہے انکا مہما تؤتی بطنکا سؤالہ و فرجکا نالا منتہى الذم اجمع۔ ٹھیک ہے، یہ جو مہما ہیں یہ شرطیہ زمانیہ ہیں۔ انکا مہما تؤتی بطنکا میں مہما شرطیہ زمانیہ ہیں، یہ مہما کا دوسرا معنی ہو گیا جی۔ اور تیسرا معنی جو ہے مہما کا وہ استفہام کے لیے آیا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے مہما لی اللیلتا، مہما لیا او دئی بنا لیا و سربا لیا، مہما لی اللیلتا، مہما لیا اودا بنا لیا و سربا لیا۔ یہاں جو مہما آیا ہے وہ استفہام کے معنی میں ہے، استفہام کے معنی میں آ رہا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ آج بحث ہماری کس میں تھی؟ اس میں تھی کہ جناب مہما کے تین معنی ہیں۔ پہلا معنی مہما کا شے جو غیر ذوی العقول کے لیے ہے، غیر زمانی ہے، اور اس میں شرط کا معنی پایا جاتا ہے، شرط کا معنی اس میں ہے۔ دوسری جو مہما کا معنی ہے وہ یہ بتایا ہے کہ شرطیہ زمانیہ ہے، شرطیہ زمانیہ ہے، زمان اور شرط کے لیے ہے۔
مثال اس کی یہ دی ہے انکا مہما تو بطن کا سوالہ، یہ مہما جو ہے شرطیہ زمانیہ ہیں۔ اور تیسری بات یہ کی کہ مہما کا معنی استفہام کے لیے آیا ہے، مہما لی اللیلتا، مہما لیا، او دا بنعلیا و سربالیا۔ توجہ فرمائیے، یہ پڑھ لیں پھر آگے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، حسبی اللہ، وَلَهَا ثَلَاثَةُ مَعَانٍ، مہما کے 3 معنی ہیں، احدھا ما لا یعقل غیر الزمان مع تضمن معنی شرط، احدھا ان 3 معنی میں سے ایک یہ ہے ما لا یعقل، کہ مہما جو ہے غیر ذوی العقول کے لیے غیر الزمان غیر زمانی ہے، مع تضمن معنی شرط، اور اس میں شرط کا معنی پایا جاتا ہے۔ وَمِنْهُ الْآیَةُ، وَمِنْهُ اسی پہلی قسم سے ہے، اسی پہلی قسم سے ہے آیہ مجیدہ۔ وَلِهَذَا فُسِّرَتْ بِقَوْلِهِ مِنْ آیَةٍ، لہذا اس مہما کی تفسیر کی گئی ہے بِقَوْلِهِ مِنْ آیَةٍ، مہما تکون بہی من آیتن، اور من آیہ جو ہے وہ پھر آپ جانتے ہو غیر صاحب عقل کے لیے اور غیر زمانی ہیں۔ مہما کی تفسیر جو کی ہے ہم نے فسرت بقولہ من آیتن و من ہو آیا، اسی پہلی قسم ما لا یعقل غیر زمان تضمن معنی شرط والی قسم سے ہے آیا، و لہذا فسرت بقولہ من آیہ، لہذا تفسیر کی ہے اللہ کے اس قول من آیہ سے۔ وَهِيَ فِيهَا اِمَّا مُبْتَدَى او منصوبۃ علی الاشتغال۔ وَهِيَ فِيهَا مہما فیہا، مہما تعتی نامے، فیہا مہما تعتی نامے، ہیا جو مہما ہے، ہیا فیہا مہما فیہا، اس مہما تعتی نامے اما مبتداؤن، یا یہ مبتدا ہے، او منصوبۃ علی الاشتغال، یا مہما منصوب ہے اشتغال کی بنا پر۔ فَيُقَدَّرُ لَهَا عامل متعدن، پس اس کے لیے مہما کے لیے عامل مقدر کو فرض کیا جاتا ہے، عامل متعدی کو اس کے لیے فرض کیا جاتا ہے۔ کما فی زیدن مررت بہ، جیسا کہ زیدن مررت بہ میں زیدن کے لیے عامل کو کیا کیا جاتا ہے جان، فرض کیا جاتا ہے، جو زید کو نسب دینے والا ہے۔ متأخراً عنہا، البتہ یہ عامل متعدی جو فرض کر رہے ہیں نا وہ کیا ہوتا ہے، متأخراً عنہا، ما سے متأخر ہوتا ہے۔ زیدن مررت میں تو زید سے پہلے آتا ہے نا عامل، لیکن ادھر جو مہما کی بات ہم کر رہے ہیں کہ وہ مہما منصوب ہے اشتغال کی بنا پر، فَيُقَدَّرُ لَهَا عامل متعدن، اور اس کے لیے مہما کے لیے عامل متعدی فرض کیا جاتا ہے، کما فی زیدن مررت بہ میں متأخراً عنہا، توجہ رہے وہ عامل مؤخر ہوتا ہے، عنہا مہما سے عامل جو ہے نا وہ مؤخر ہوتا ہے، کیوں؟ لأن لہا صدر، چونکہ مہما کے لیے صدارت ہے، لہذا وہ عامل مہما کے بعد ہے، پہلے نہیں ہے۔ اے مہما تحضرنا تعتینا بہی، مہما تحضرنا تعتینا بہی۔ الثانی الزمان والشرط، مہما کا دوسرا معنی الزمان اور شرط ہے۔ فتکون ظرفا لفعل الشرط، فتکون ظرفا، پس یہ مہما کا جو دوسرا معنی زمان اور شرط ہے، فتکون ظرفا، پس مہما ظرف ہے کس کے لیے جی، لفعل شرط، فعل شرط کے لیے مہما ظرف ہے۔ ذکرہ ابن مالک، اس کو ابن مالک نے ذکر کیا ہے کہ مہما کا دوسرا معنی زمان اور شرط کے لیے ہے، ذکرہ اس کو ابن مالک نے ذکر کیا ہے۔ وَزَعَمَ أَنَّ النَّحْوِيِّينَ أَهْمَلُوهُ وَأَنْشَدَ لِحَاتِمٍ وَأَبِيَاتٍ آخَرٍ۔ وَزَعَمَ، اور ابن مالک نے گمان کیا ہے کہ نحویوں نے اس معنی کو چھوڑا ہے،
یہ جو شرطیہ زمانی ہے مہما کا معنی حمل و زمان اور شرط کے لیے، اس کو نحویوں نے چھوڑا ہے۔ وانشد لحاتم، اور ابن مالک نے حاتم کا شعر پڑھا ہے اس بات کے لیے کہ مہما شرطیہ زمانیہ ہیں۔ وَإِنَّكَ مَهْمَا تُؤْتِ بَطْنَكَ سُؤَالَهُ وَفَرْجَكَ نَالًا مُنْتَهَى الذَّمِّ اجمع۔ توجہ فرمائیے، یہاں جو ہے انا کیا انا، اچھا پہلے وہ بات بتا دوں کہ مہما شرطیہ زمانیہ ہیں، مہما شرطیہ زمانیہ ہے، شاہد مثال مہما شرطیہ زمانیہ ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات اگر جان؟ انا حروف مشبہ بالفعل ہو گیا، کاف ضمیر ہے، محلاً منصوب ہے، اسم ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ مہما اس میں شرط ہے، زمانی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا آ گیا توتے، یہ ہو جائے گا فعل شرط۔ اچھا ضمیر انت جو ہے اس کا ہو جائے گا فاعل۔ بطن کا، بطن مفعول ہے، مضاف ہے ضمیر کی طرف، سؤالہ اس کا دوسرا مفعول ہے توتے کا۔ اچھا آگے ہے وفرج کا، یہ عطف ہے بطن پہ۔ نالا یہ کیا ہے اگر جان؟ جواب شرط ہے۔ منتہا جو ہے وہ صحیح ہے نا، منتہا مضاف الیہ مل کر یہ بن رہا ہے مفعول، صحیح ہے، یہ ہو جائے گا مفعول۔ معنی اگر جان توجہ کرو، وَإِنَّكَ مَهْمَا تُؤْتِ بَطْنَكَ سُؤَالَهُ وَفَرْجَكَ نَالًا مُنْتَهَى الذَّمِّ اجمع۔ ٹھیک ہے، انکا جب آپ اپنے شکم اور اپنی فرج شرمگاہ کو جو وہ چاہیں عطا کرو گے، انکا مہما توتے بطنکا سؤالہ، جب آپ اپنے شکم اور فرج کے سوال کو عطا کریں گے، نالا منتہا الذم، تو یہ دونوں شکم اور جو شرمگاہ ہے یہ ختم ہوں گے مذمت پر۔ ٹھیک ہے، نالا منتہا الذم اجمع، یہ جو ہے نا یہ دونوں مبتلا ہوں گے ضم میں، یہ جو ہے نا مبتلا ہوں گے، نالا منتہا الذم یعنی یہ دونوں مبتلا بے ضم ہوں گے۔ وَأَبْيَاتًا آخر انشد لحاتم، وَأَبْيَاتًا آخر ابن مالک نے حاتم کا یہ شعر پڑھا اس بات کے لیے کہ مہما شرطیہ زمانی، وَأَبْيَاتًا آخر اور دوسرے ابیات بھی مثلا پڑھے ہیں۔ توجہ فرماؤ، وَلَا دَلِيلَ فِي ذَلِكَ اس شعر میں مہما بے معنی شرطیہ زمانیہ ہو، ولا دلیل فی ذالک اس میں دلیل نہیں ہے کہ اس شعر میں مہما شرطیہ زمانیہ ہیں، لا دلیلہ دلیل نہیں ہے کہ یہ اس شعر میں شرطیہ زمانیہ ہیں۔ کیوں؟ لجواز کونہا للمصدر، چونکہ جائز ہے کونہا یہ مہما مصدر کے لیے ہو، بے معنی ایہ، ٹھیک ہے نا، بے معنی ایہ اعطائن کثیرن اور قلیلن، بے معنی ایہ اعطائن کثیرن اور قلیلن کے، لے جواز کونہا للمصدر، چونکہ جائز ہے کہ یہ مہما مصدر کے لیے ہو، بے معنی ایہ اعطائن کثیرن اور قلیلن۔ الثالثو مہما کا تیسرا معنی آگا جان، الاستفہامو مہما استفہام کے لیے، ذکرہ جماعت منہم ابن مالک، ذکرہ اس معنی کو کہ استفہام کے لیے جماعت نے ذکر کیا ہے، جن جماعت میں ابن مالک بھی ہے، منہم ابن مالک۔ واستدلوا علیہ بقول عمرو ابن ملکت، واستدلوا جماعت نے علیہ اس پر کہ مہما استفہام کے لیے استدلال کیا ہے عمرو ابن ملکت کے قول سے، مہما لی اللیلتا، مہما لی اللیلتا، مہما لیا اودا بنعلیا وسربالیا،
یہاں آگا جان یہ جو بات آپ کی خدمت میں کی ہے یہ مہما ہے اور کس کے معنی میں ہے؟ استفہام کے معنی میں آ رہا ہے یہ مہما جو ہے. ٹھیک ہو گئی بات عزیز جان. اچھا مہما لی اللیلتا، مہما لی آج میرے لیے، چیز برائے من در امشب، ٹھیک ہے، آج کی رات میرے لیے کیا ہے، آج کی رات میرے لیے کیا ہے. مہما لی اللیلتا، آج کی رات میرے لیے کیا ہے. مہما لیا میرے لیے کیا ہے کہ او دا بنا علیہ و سربالیا کہ میرا جوتا اور شلوار چلی گئی. او دا بنا علیہ و سربالیا کہ میرا جوتا اور شلوار ختم ہو گئی، چلی گئی. بین رفت فارسی والا کہتا ہے یعنی چلی گئی. شاہد مثال مہما ہے، استفہامیہ ہے، بے معنی ایو شین کی ہے. شاہد مثال یہ ہے فَزَعَمُوا أَنَّا مہما مبتدا ولی الخبر. زعموا گمان کیا ناویوں نے کہ مہما مبتدا ہے ولی خبر ہے. وَأُعِيدَتِ الْجُمْلَةُ تَوْكِيدًا اور جملے کا تکرار کیا گیا ہے تاکید کے طور پر. مہما لیا جو ہے جملے کا اعادہ ہوا ہے توکیدن تاکید کے لیے. و او دئی یہ کیا ہے بے معنی حلقہ کی ہے. و نعلیہ فائل ہے، نعلیہ فائل ہے، با جو ہے وہ زیدہ ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اچھا مصنف کیا فرماتے ہیں ابن مالک کی رد میں، مصنف کتاب ابن مالک کی رد میں فرماتے ہیں کہ یہ شعر مہما کے استفہامیہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. مصنف رد کر رہے ہیں کہ مہما استفہامیہ ہو. ولا دلیل فی البیت، دلیل نہیں ہے مہما کے استفہامیہ ہونے کی اس بیت میں. کیوں؟ لاحتمال ان تقدیر ما اسم و فعل بمعنی اکفف ثم استأنف استفہاما بما وحدہ، کیونکہ احتمال ہے کہ تقدیر میں ما جو ہے ما اس میں فعل ہو بمعنی اکفف کے ہو. اکفف یعنی رکو، ثم استأنف استفہاما بما وحدہ پھر جو ہے نا جدا گانا ما کے ذریعے تنہا جو ہے استفہام ہو. لاحتمال ان تقدیر ما، احتمال یہ ہے کہ تقدیر ما اس میں فعل ہو بمعنی اکفف کے ہے. ٹھیک ہے. ثم استأنف استفہاما بما وحدہ پھر جدا گانا نئے سرے سے تنہا ما کے ذریعے استفہام ہو. ٹھیک ہو گئی بات عزیزو. مطلب جو ہے یہ تمام ہو گیا خدا کے لطف اور کرم کے ساتھ میرے عزیزو. اس کے بعد جو بات شروع کر رہے ہیں وہ حرف نون ہے. توجہ فرماؤ، نیا مطلب ہے، ایک نیا حرف آپ کی خدمت میں شروع کر رہے ہیں، اس کا نام ہے حرف نون. حرف نون جو ہے یہ پڑھنا چاہتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں تو فرماتے ہیں نون مفردہ کی 4 وجہ ہیں. کیا مطلب یہ جو کہا نون المفردہ، نون مفردہ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نون مرکبہ. نون مفردہ سے مراد ہوئی نون تاکید ہے، مثلا جو ایک حرف ہے نون مفردہ. نون مرکبہ جیسے نعم ہے، چونکہ مفردات پہلے ہوتے ہیں بعد میں مرکبات، تو پہلے مفرد کو شروع کر رہا ہے نون مفردہ کا، پھر نون مرکبہ آئے گا. اس کو دیکھو نا نون المفردہ جو کہا تو اس کا مطلب ہے نا کہ کوئی نون مرکبہ بھی ہے. تو عرض کیا ہے نون مفردہ کلمہ ہے جو ایک حرف سے تشکیل پایا ہو، جیسے نون تاکید ہے. نون مرکبہ ایسا کلمہ ہے جو چند حرف سے مل کر بنا ہو، جیسے نعم ہے. تو پہلے نون مفردہ شروع کر رہے ہیں اور عرض خدمت عزیزوں کے کہ جو نون مفردہ ہے نا اس کی 4 قسمیں ہیں. نون مفردہ کی 4 قسمیں ہیں. پہلی نون تاکید، نمبر 2
तनवीन नून तनवीन, नंबर 3 नून तानीस, नंबर 4 नून विकाया। नून मुफरदा की 4 किस्में हैं। पहली नून ताकीद, नंबर 2 नून तनवीन, नंबर 3 नून तानीस, नंबर 4 नून विकाया। ठीक है। अच्छा, इन 4 में जो पहली है वो नून ताकीद है। नून ताकीद भी 2 किस्म की होती है, एक होती है खफीफा और एक होती है सकीला। सकीला होती है और नून ताकीद सकीला होती है, और दूसरी वाला क्या शाबाश खफीफा होती है। सकीला और खफीफा, ये दोनों नूने सकीला हो या खफीफा, ये दोनों नूने जो हैं फ़ेले गैर मादी पर आती हैं, फ़ेले मादी पे नहीं आती। तवज्जो करना, ये नूने सकीला हो या खफीफा फ़ेले मादी पर नहीं आती, फ़ेले मादी के गैर पर आती है। चूँकि फ़ेले मादी में ताकीद होती है खुद ब खुद, तहक्कुक और हतमी होना उसका होता है, तो नून ताकीद मुलाक उसके साथ नहीं होती है, बल्कि ये किसके साथ आती है? फ़ेले अम्र मुखातब, चाहे वो फ़ेले अम्र तलबी हो, सही है, जो है वो गैर दुआई हो, या फ़ेले अम्र तलबी दुआई हो। ठीक है। और दूसरी जो है ये फ़ेले मुज़ारे पर आती है, और फ़ेल मुज़ारे में कहाँ आती है कहाँ नहीं आती। फ़ेल मुज़ारे की 5 सूरतें हैं, उसमें बाज़ पे वाजिब है, बाज़ पे मुमतने है, वो इंशाअल्लाह बयान करेंगे। लेकिन एक तवज्जो ज़रूर रहे कि ये नून ताकीद आती फ़ेल पे है, फ़ेल पे आती है, और फ़ेल माज़ी पर भी नहीं आती, पक्की बात है। ये नून ताकीद फ़ेल पे आती है अव्वलन तो, और दूसरी बात ये कि फ़ेल माज़ी पर भी नहीं आती है। ठीक है। बस फिर इंशाअल्लाह मज़ीद आगे बढ़ेगी। फ़ेलन खाली इसी पे तवज्जो फरमाइए। नून अन्नूनुल मुफरदा तो ताती अला अरबते, और जो है नून मुफरदा 4 वजह पर आई है। अहदुहा, उनमें से एक नून ताकीद है। नून ताकीद है वह या खफीफतुन, और वो नून ताकीद क्या है? खफीफा है। का कौल अबी तालिब अलैहिस्सलाम, जैसे अबी तालिब का कौल है, इस बेरन या बुनैया, इस बेरन या बुनैया फस्सबरो आहजा कुल्लु हय्यिन मसीरुहु लशऊबु। ये अबी तालिब का कौल है, का कौल अबी तालिब है, इस बेरन या बुनैया फस्सब्रु आहजा कुल्लु हय्यिन मसीरुहु लशऊबु, और शऊबु से मुराद जो आया है वो मौत है। तवज्जो करना, इस बेरन्ना या बुनैया, आए बेटे हतमन सबर करो। फस्सबर वहजा, सबर ज्यादा जो है ना मुनासिब है। ए मेरे बेटे हतमन सबर करो, सबर ज्यादा मुनासिब है। और हर इंसान जिंदा का अंजाम मौत है। कुल्लु हय्यिन मसीरुहु लशऊबु, हर इंसान जिंदे का मसीर और अंजाम मौत है। नून ताकीद वही खफीफतुन व सकीलतुन का अतफुरा है खफीफा पे। अच्छा, ये बात अब नून खफीफा इस बेरान लिया आ गई। नून खफीफा जो आई है, शायद मिसाल ना ढूंढते रहना, इस बेरान पे जो आई है वो हो गई। अच्छा, नून ताकीद सकीला खफीफतुन व सकीलतुन का कौल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, वल्लज़ी बअसहु बिल हक़्क़ि लतुबलबलुन्ना बलबलतन वला तुगरबलुन्ना गरबलतन वला तुसातुन्ना सूतल किद्रे। दोबारा पढ़ रहा हूँ, वल्लज़ी बअसहु बिल हक़्क़ि लतुबलबलुन्ना बलबलतन वला तुगरबलुन्ना गरबलतन वला तुसातुन्ना सूतल किद्रे। यहाँ नून ताकीद जो
فعل مضارع پر آئی ہے، 3 فعل مضارع آئے ہیں اور تینوں کے اوپر جو نون آئی ہے وہ نون تاکید ثقیلہ ہے۔ دیکھو لا تبلبلن، لا تغربلن، لا تساتن آئی ہے نا، اسی میں ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گئی۔ پس نون آئی ہے، نون تاکید جو فعل مضارع یہاں 3 آئے ہیں، تینوں کے ساتھ جو ہے وہ آئی ہے۔ والذی بعثہ بالحق کے معنی کریں آپ کی خدمت میں، والذی بعثہ بالحق لتبلبلن بلبلتن، اس ذات کی قسم جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق اور صداقت کے ساتھ بھیجا، تم بری طرح طے و بالا کیے جاؤ گے اور اس طرح چھانٹے جاؤ گے جس طرح چھلنی سے کسی چیز کو چھانا جاتا ہے، اور اس طرح خلط ملط کیے جاؤ گے جس طرح چمچے سے ہنڈیا۔ دوبارہ سنو، والذی بعثہ سے لے کر سوتل قدرے تک، اس ذات کی قسم جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق و صداقت کے ساتھ بھیجا، تم بری طرح طے و بالا کیے جاؤ گے اور اس طرح چھانٹے جاؤ گے جس طرح چھلنی سے کسی چیز کو چھانا جاتا ہے، اور اس طرح خلط ملط کیے جاؤ گے جس طرح چمچے سے ہنڈیا۔ وقد اجتمعتا فی قولہ، بالتحقیق اجتمعتا، نون ثقیلہ اور خفیفہ دونوں جمع ہوئے ہیں، فی قولہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ثقیلہ بھی ہے خفیفہ بھی ہے۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَا يُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ توجہ فرمائی، لا یسجنن کی نون تاکید ثقیلہ ہے، لا یکونن میں نون خفیفہ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لا یسجنن ولا یکونن من الصاغرین، ثقیلہ اور خفیفہ دونوں اس آیت میں آئی ہیں۔ مانا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر نہ کیا اس نے وہ کام جو میں کہہ رہی ہوں تو اس سے تو ضرور قید کیا جائے گا اور ہوگا بہت ذلیل و خوار، اور اگر نہ کیا اس نے وہ کام جو میں کہہ رہی ہوں اس سے تو ضرور قید کیا جائے گا اور ہوگا بہت ذلیل و خوار۔ وَمَعْنَهُمَا التَّوْکِید، معنیہما نون خفیفہ اور ثقیلہ کا معنی کیا ہے؟ التوکید، تاکید ہے۔ قال الخلیل والتوکید بثقیلۃ ابلغ، خلیل راوی نے کہا ہے کہ ثقیلہ کی تاکید ابلغ ہے، زیادہ ہے، ابلغ ہے، رساتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں ایک قاعدہ ہے، کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، یہ ایک قاعدہ بنایا ہوا ہے ناویوں نے، کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، کہ جب الفاظ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں تو معنی بھی زیادہ ہوتا ہے، لہذا کہتے ہیں ثقیلہ میں تاکید زیادہ ہے۔ والتوکید بثقیلۃ ابلغ، ثقیلہ کی تاکید ابلغ ہے، زیادہ ہے۔ اچھا، یہ نون بھائی تاکید کی آتی کس پہ ہے؟ وَيَخْتَصَّانِ بِالْفِعْلِ، یہ نون ثقیلہ اور خفیفہ فعل کے ساتھ مختص ہیں۔ وَيُؤَكِّدُ بِهِمَا صِيَغُ الْأَمْرِ مُطْلَقًا وَلَوْ كَانَ دُعَائِيًّا، يُؤَكَّدُ بِهِمَا، اس نون ثقیلہ خفیفہ سے امر کے صیغے کی تاکید کی جاتی ہے مطلقاً۔ یؤکد بہما، اس بہما نون ثقیلہ اور خفیفہ سے امر کے صیغے کی تاکید کی جاتی ہے مطلقاً، ٹھیک ہے نا، اگرچہ وہ دعا کے لیے ہو، ٹھیک ہے، اگرچہ ولو کان دعائی، یعنی اگرچہ وہ دعا کے لیے ہو۔ یؤکد بہما، ان نون ثقیلہ خفیفہ سے صیغہ امر کی تاکید کی جاتی ہے، امر حاضر ہو، امر غیب ہو، مطلقاً جو بھی ہو، ہر قسم ہو، ٹھیک ہے۔ ولو کان دعائی، اگرچہ وہ کیا ہو، اگر جان امر کا صیغہ دعائی ہی کیوں نہ ہو، کا قول ہی، جیسا کہ یہ قول ہے۔ وَأَنزَلْنَا سَكِينَةً عَلَيْنَا میں بتایا گیا ہے، شاید مثال انزلنا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہاں
नून आई है, आप देख रहे हो अनज़लना में, और ये है भी दुआ अनज़लना सकीनतन, ठीक है ना। ये किसके लिए आ रहा है अनज़लना सकीनतन? शायद मिसाल यही अनज़लना है कि मुअक्कद हुआ है नून के साथ, बावजूद इसके कि ये दुआ है। सही हो गई बात। इल्ला अफ़इल फि ताज्जुब, तवज्जो करो, हमने कहा ना युअक्कदु बिहिमा सियागुल अम्र, आम्र के सीगे की ताकीद की जाती है इस नून सकीला हो या खफीफा, इसके जरिए कहा है ना इल्ला अफ़इल फि ताज्जुब, मगर यहाँ ये इस्तिस्ना कर रहा है अगजान, युअक्कद बिहिमा सियागुल अम्र से ये इल्ला के जरिए इस्तिस्ना कर रहा है, युअक्कद बिहिमा सियागुल अम्र इल्ला अफ़इल फि ताज्जुब, मगर जो सीगा अफ़इल है ताज्जुब में, क्यों इसको निकालें इल्ला अफ़इल फि ताज्जुब, क्यों? लिअन्न मानहा का मानल फ़िअल माज़ी, इसलिए कि इसका माना माने फ़िअल माज़ी वाला है, और वो आप जानते हैं बताया कि फ़िअल माज़ी में नून नहीं आती। अफ़इल जो ताज्जुब है इसमें क्यों नहीं नून आएगी? सीगा अम्र भी हो फिर भी इल्ला अफ़इल फि ताज्जुब लिअन्न मानहा क्या कमानल माज़ी, इसलिए कि इसका माना क्या है? कमाना फ़िअल माज़ी है। वला युअक्कदु बिहिमाल माज़ी मुतलकन, और माज़ी जो है ना उसकी ताकीद बेहिमा नून सकीला हो या खफीफा, इसके ज़रिए माज़ी की ताकीद नहीं की जाती मुतलकन, माज़ी जिस शक्ल में भी हो, माज़ी जिस शक्ल में भी हो इसकी ताकीद नहीं की जाती है। व अम्मल मुज़ारे, कि ये जो मुज़ारे है इसका क्या है? अम्मल मुज़ारे हो, यहाँ आप थोड़ी तवज्जो फरमाइए, फिर मैं आपके लिए बयान करता हूँ। फ़िअल मुज़ारे पर नून का क्या हुक्म है? नून ताकीद का फ़िअल मुज़ारे पर क्या हुक्म है? अर्ज़ खिदमत अज़ीज़ों के फ़िअल मुज़ारे की जो हैं जनाब अली 5 सूरतें हैं। फ़िअल मुज़ारे की 5 सूरतें हैं। पहली ये है कि नून का फ़िअल मुज़ारे के साथ लगना मुमतने है, और ये उस वक्त है कि जब फ़िअल मुज़ारे में ज़माने हाल का माना हो। इस सूरत में जब फ़िअल मुज़ारे की 5 सूरतें, पहली जहाँ नून नहीं लगेगी, नून का लगाना मना है, कब? जब फ़िअल मुज़ारे में हाल का माना हो। दूसरी लगाना वाजिब है, फ़िअल मुज़ारे में नून का लगाना वाजिब है जब फ़िअल मुज़ारे में इस्तिक़बाल का माना हो, इस्तिक़बाल के लिए हो। और तीसरी किस्म ये है, फ़िअल मुज़ारे की सूरतें बता रहा हूँ, तीसरी ये है कि करीबुल वजूब है, यानी 90 से ऊपर है, 90-95% जो है नून ताकीद लगती है। करीबुल वजूब इसलिए है कि 90 से ऊपर 90-95% जो है इस पर नून लगती है। ये तीसरी सूरत है आगा जान। अच्छा, ये जो करीबुल वजूब है 95% तक लगती है, वजूब के करीब करीब है, ये कहाँ है? जब फ़िअल मुज़ारे जुमला शर्त जो है उसके बाद आया हो, इन के बाद हो, इन के बाद माए ज़ैदा हो, ठीक है, जुमला शर्त के खुलासा बाद आया हो फ़िअल मुज़ारे जैसा कि आएगा। करीबुल वजूब है 95% मसलन फ़र्ज़ करें नून लगती है, और ये कहाँ है? जब जुमला फ़िअल मुज़ारे जुमला शर्त के बाद वाक़े हुआ हो। चौथी सूरत आगा जान क्या है? कसीरुल इल्हाक़ है। कसीरुल इल्हाक़ का मतलब ये है कि 80-85% नून ताकीद लगती है। कसीरुल इल्हाक़ चौथी किस्म ये फ़िअल मुज़ारे की चौथी किस्म कि अक्सर लगती है नून उसके साथ, ठीक है ना। वो कब है? जब फ़िअल मुज़ारे क्या हो? तलबी हो। जैसे नहीं है फ़िअल मुज़ारे तलबी हो तो अक्सर लगती है। और 5वीं सूरत कलीलुल इल्हाक़ है, वो बहुत ही कम लगती है फ़िअल मुज़ारे के साथ। वो ये जो चंद मौरिद बताएं उनके अलावा है। कलीलुल इल्हाक़ है, यानी बहुत कम फ़िअल मुज़ारे के साथ नून लगती है, कलीलुल इल्हाक़ है। तो कितनी सूरतें आपकी खिदमत में बयान कर दी मेरे अज़ीज़ों? कितनी सूरतें? 5 फ़िअल मुज़ारे पे नून लगती है या नहीं? 5 सूरतें हैं। पहली सूरत मुमतनिउल इल्हाक़ है,
जब फ़ेल मुज़ारे में हाल का माना हो, दूसरी वाजिबुल इल्हाक है फ़ेल मुज़ारे में जब इस्तिक़बाल का माना हो, तीसरी करीबुल वुजूब है मुज़ारे में नून का लगना यानी 90 से ऊपर फ़ीसद लगती है वो जब फ़ेल मुज़ारे शर्त के बाद हो। चौथी कसीरुल इल्हाक यानी 80-85% जब फ़ेल मुज़ारे में तलबी माना हो, ठीक है। और पाँचवीं कलीलुल इल्हाक है कि जहाँ इन मवारिद के अलावा हो, मसलन फ़ेल मुज़ारे से पहले माए ज़ैदा आया हो, ठीक है ना, उसकी मिसाल आ रही है तो वहाँ भी लग जाती है। तवज्जो फरमाइए, यही बात आपकी खिदमत में पढ़ लेते हैं। मुवफ़्फ़क़ बाशी, तवज्जो करना। व अम्मल मुज़ारे फ़इन कान हालन लम युअक्किद बिहिमा। व अम्मल मुज़ारे यानी यहाँ ये बता रहे मुज़ारे की चंद सूरतें हैं। व अम्मल मुज़ारे फ़इन कान हालन अगर मुज़ारे में हाल का माना लम युअक्किद बिहिमा तो नून सकीला और खफीफा से इसकी ताकीद नहीं की जाती है। व इन काना मुस्तक़बिलन उक्किद बिहिमा वुजूबन। इन काना यानी अगर वो मुज़ारे में मुस्तक़बिल का माना है उक्किद बिहिमा सकीला खफीफा से ताकीद की जाती है वुजूबन वाजिबी तौर पर। फ़ी नहवे कौलिही जैसा कि अल्लाह ताला का कौल है व तल्लाहि लअकीदन्ना असनामकुम व तल्लाहि लअकीदन्ना असनामकुम। यहाँ तवज्जो फरमाई आपने और यहाँ देख लो यहाँ क्या है इसमें, क्योंकि क्या आगा जान फ़ेल मुज़ारे में इस्तिक़बाल का माना है, ठीक है, तो नून का लगाना यहाँ वाजिब है। व तल्ला लअकीदन्ना असनामकुम और अल्लाह की कसम मैं ज़रूर एक चाल चलूँगा तुम्हारे बुतों के साथ, और अल्लाह की कसम मैं ज़रूर एक चाल चलूँगा तुम्हारे बुतों के साथ। दो सूरतें हो गई। तीसरी व करीबन मिनल वुजूब जो बताया ना 90 से ऊपर वजूब के करीब है। बाद इम्मा इम्मा के बाद जब मुज़ारे इम्मा के बाद हो। फ़ी नहवे व इम्मा तखाफ़न्न मिन कौमिन खियानतन फनबज़ इलैहिम अला सवा। ये इम्मा के बाद आया है, ठीक है, इम्मा के बाद आया है। और यहाँ तवज्जो फरमाइए तखाफ़न्ना है नून लगाई गई है। और अगर कभी अंदेशा हो किसी कौम से ख़यानत का तो उठाकर फेंक दो उनका है उनकी तरफ। और अगर कभी अंदेशा हो किसी कौम से ख़यानत का तो उठाकर फेंक दो उनका है उनकी तरफ। चौथी सूरत आगा मुज़ारे की व जवाज़न कसीरन बादत तलबे। जवाज़न कसीरन यानी बहुत ज़्यादा नून आई है, कसीरन है 80-85% बादत तलबे तलब के बाद नहीं इस्तिफ़ाम तमन्नी ये तलब मुराद है। व जवाज़न कसीरन बादत तलबे, ठीक है, कसीरन जवाज़न कसीरन का माना आपने लिया जवाज़न कसीरन, ठीक है, यानी ये 80 से ऊपर है जो फ़ेल मुज़ारे के साथ लगती है जब फ़ेल मुज़ारे में तलबी माना हो। यही है ना, बादत तलब तलब के बाद जवाज़न कसीरन बहुत ज़्यादा अक्सर नून लगती है। ना वो कौलिही अल्लाह ताला कौल है वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन। तहसबन्ना पे नून लगी है और हरगिज़ न समझना अल्लाह को बेखबर। व कौल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन का कौल है ला तज़न्नना बेकलिमतिन खरजत मिन अहदिन सुवन व अंत ताजिदु लहा फिल खैरि मुहतमलन। दोबारा सुनो, ला तज़न्नना लगी है ना, मल्ल शादी है, तज़न्नना बेकलिमतिन खरजत मिन अहदिन सुवन व अंत ताजिदु लहा फिल खैरि मुहतमला। गुमाने बद न करो, जो कलमा किसी से खारिज हो तो उसमें गुमाने बद न करो, ठीक है ना। वान तताजुला फिल खैर मुहतमिलन जबकि उसमें खैर का एहतमाल भी हो, जबकि आप उस कलमे में खैर का एहतमाल भी देते हो तो खैर का एहतमाल ने बदगुमानी ना करें। व कलीलन फ़ी मवाज़िआ का कौलहिम का कलीलन का मतलब है कलीलुल इल्हाक है, बहुत कम नून लगी है। फ़ी मवाज़िआ मवाज़े में का कौलहिम कलीलन भी लगी है मवाज़े में, मवाज़े में जी जनाब अली का कौलहिम जैसा कि ये कौल है इज़ा मात मिनहुम सय्यदुन सारिका इब्नुहु मिन इज़्ज़ति मा यंबुतन्ना शकीरुहा यंबुतन्ना, ठीक है, यहाँ भी लगी है। यहाँ तो बात हो गई लेकिन ये थोड़ा एक दो लुगत है। इज़्ज़ा का क्या माना है,
اذا کا معنی ایک بڑا درخت ہے جو کانٹے دار ہو، ٹھیک ہے نا، یہ پھر جار مجرور متعلق ہو جائے گا ینبو تنا کے، شکیر وہاں آیا ہے، شکیر کیا ہے؟ یہ وہ گھاس ہے، علف ہے جو درخت کے ارد گرد اگ جاتی ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ اچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں درخت اللہ کے ارد گرد گھاس جو ہے وہ کیا ہے؟ اگتی ہے، درخت اللہ جو ہے من عزت ما ینبتن شکیرہا کہ موقدن میرو ید درخت اللہ، درخت اللہ سے جو ہے نا علف جو ہے نا اس درخت کے ارد گرد کیا ہیں؟ علف اور گھاس جو ہیں وہ اگتی ہے۔ موفق مید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔